بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ سعودی عرب پر مشکل وقت، امریکہ کا حوثی باغیوں کو عالمی دہشت گرد تنظیم کی فہرست سے نکالنے کا فیصلہ۔ لاپتہ کوپیما کی تلاش کے لیے تیاریاں مکمل، خصوصی ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کا ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستان کے بغیر افغان امن عمل قائم کرنا ممکن نہیں، نئی امریکی حکومت کا اعتراف۔ مقبوضہ کشمیر میں تیز رفتار انٹرنیٹ سروس 18 ماہ بعد بحال۔ بھارتیہ کسان یونین نے مودی حکومت کو الٹیمیٹم دے دیا، 2 اکتوبر تک ظالمانہ زرعی قوانین واپس لیے جائیں۔ کیا کویت میں 6 دن کا جزوی کرفیو لگنے جا رہا ہے؟ اہم خبر سامنے آ گئی۔ اسرائیل کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی، عالمی عدالت نے فلسطین میں ہونے والے جنگی جرائم کی تحقیقات کا عندیہ دے دیا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ امریکہ کا حوثی باغیوں کو عالمی دہشت گرد تنظیم کی فہرست سے نکالنے کا فیصلہ۔ اطلاعات کے مطابق امریکہ نے ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے آخری لمحات پر لیے گئے فیصلوں کو واپس لیتے ہوئے یمن میں انسانی بحران کے باعث حوثی باغیوں کی تحریک کی دہشت گرد تنظیم کا درجہ ختم کرنے کا عندیہ دے دیا۔ عالمی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس اقدام کی تصدیق کر دی ہے، جس سے سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان تعلقات خراب ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ اس فیصلے سے ایک دن قبل صدر جو بائیڈن نے یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف سعودی عرب کی مہم کے لیے فوجی امداد روکنے کا بھی اعلان کیا تھا۔ امریکی حکام نے کہا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ انسانی بحران کی وجہ سے لیا ہے، جہاں اس سے قبل انتظامیہ نے آخری لمحات میں انہیں دہشت گرد قرار دینے کا فیصلہ کیا تھا، اور اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیمیں واضح طور پر کہہ چکی تھی کہ اس طرح کے اقدامات سے یہ انسانی المیہ مزید تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف اس حوالے سے دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کے بعد سعودی عرب کے لیے مزید مشکل وقت شروع ہو جائے گا، اور یوں امریکہ کے اس فیصلے کے بعد سعودی عرب کا حوثی باغیوں کی حیثیت کو تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سردیوں میں بغیر آکسیجن K2 سر کرنے کی مہم جوئی کے دوران لاپتہ کوپیما کی تلاش کا آج دوسرا روز ہے۔ محمد علی سدپارہ اور ساتھیوں کی تلاش کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ پاک آرمی کے 2 ہیلی کاپٹر ریسکیو ٹیم بلترو سیکٹر پہنچ گئے۔ 4 مقامی کوپیماؤں کی مدد سے آج ریسکیو آپریشن کیا جائے گا۔ K2 کی 8000 بلندی پر آج موسم قدرے بہتر ہے۔ معاون خصوصی زلفی بخاری ریسکیو آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق K2 کو سردیوں میں فتح کرنے کی مہم نامور پاکستانی کوپیما محمد علی سدپارہ آئس لینڈ کے جان سنوری اور چلی کے کوپیما بلندی پر پہنچنے کے بعد واپس نہیں پہنچ سکے۔ علی سدپارہ سمیت دیگر کوپیماؤں کا جمعہ سے کیمپ سے رابطہ منقطع ہے۔ ہیلی کاپٹر کے ذریعے کوپیما ٹیم کی تلاش کی گئی، لیکن خراب موسم اور تیز ہواؤں کے باعث ریسکیو آپریشن کامیاب نہ ہو سکا۔ آرمی کے ہیلی کاپٹر نے 7000 میٹر کی بلندی تک پرواز کی اور واپس کردو لوٹ گئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے ابوظہبی کے ولی عہد اور متحدہ عرب امارات کی مسلح فورسز کے ڈپٹی سپریم کمانڈر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے باہمی تعلقات کو مزید بہتر بنایا جائے گا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان کورونا وائرس اور خطے کی موجودہ صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی۔ ٹیلی فونک بات چیت کے دوران باہمی دلچسپی کے بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے دو طرفہ تعلقات صرف چین کے زاویے سے نہیں دیکھتے، ہماری ایک اور بھی ترجیح افغانستان میں امن اور استحکام ہے اور پاکستان کے بغیر افغانستان میں امن و استحکام قائم کرنا ممکن نہیں۔ ان خیالات کا اظہار امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے برطانوی خبر رساں ادارے سے بات کرتے ہوئے کیا۔ انٹرویو کے دوران انہوں نے پاک امریکہ تعلقات، سی پیک سمیت دیگر اہم امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی انتظامیہ نے تیز رفتار 4G انٹرنیٹ سروس 18 ماہ بعد بحال کر دی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نریندرا مودی کی وسطائی بھارتی حکومت نے 4G انٹرنیٹ سروس 5 اگست 2019 کو مقبوضہ علاقے کی خصوصی حیثیت ختم اور اس کا فوجی محاصرہ کرنے کے کئی گھنٹے قبل معطل کر دی گئی تھی۔ 4G انٹرنیٹ سروس کی بحالی کا اعلان مقبوضہ علاقے کے پرنسپل سیکرٹری اطلاعات نے ایک ٹویٹ کے ذریعے کیا۔ بعد ازاں مقبوضہ علاقے کے محکمہ داخلہ نے اس بارے میں باقاعدہ طور پر ایک حکم نامہ بھی جاری کر دیا۔ 18 ماہ کے طویل عرصے تک تیز رفتار انٹرنیٹ سروس میسر نہ ہونے کی وجہ سے مقبوضہ علاقے کے لوگ، خاص طور پر صحافیوں، طلباء، تاجروں، صنعتکاروں اور شعبہ طب سے وابستہ افراد کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک ایسے وقت میں جب پوری دنیا کو کورونا کی مہلک وبا کا سامنا ہے، مقبوضہ علاقے کے لوگ اس عرصے کے دوران اس بیماری کے حوالے سے بھی تازہ ترین معلومات حاصل کرنے سے قاصر رہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارتیہ کسان یونین نے مودی حکومت کو الٹیمیٹم دے دیا کہ 2 اکتوبر تک ظالمانہ زرعی قوانین واپس لیے جائیں۔ تفصیلات کے مطابق زرعی قوانین کی واپسی کے لیے مودی حکومت کو 2 اکتوبر تک کا وقت دے دیا گیا۔ بھارتیہ کسان یونین کے ترجمان نے مودی حکومت سے کہا ہے کہ اگر اس تاریخ تک تینوں قوانین واپس نہیں لیے جاتے تو آگے کا لاہے عمل تیار کیا جائے گا۔ ترجمان نے واضح کیا ہے کہ ہم دباؤ میں حکومت کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے۔ ہمارا احتجاج تب تک جاری رہے گا جب تک سبھی قوانین واپس نہیں لے لیے جاتے۔ واضح رہے کہ کل بھارت بھر میں متنازع زرعی قوانین کے خلاف کسانوں نے پہیہ جام ہڑتال کی۔ ملک کی اہم اور مرکزی شاہراہوں کو ٹریکٹر کھڑے کر کے آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا تھا، جس کے باعث بدترین ٹریفک جام ہو گیا اور حکومتی افسران مظاہرین سے مذاکرات کے لیے پہنچ گئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں کویت میں 22 فروری سے 28 فروری تک ملک میں جزوی لاک ڈاؤن کی تجویز پر غور کیا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزرائے کونسل کی جانب سے قومی تعطیلات کے دوران جزوی لاک ڈاؤن لگانے پر غور کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد تقریبات کے دوران عوامی اجتماعات کو محدود کرنا ہے۔ ادھر کویت کے وزیر صحت نے ملک میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کی تصدیق کی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عوامی تقریبات سے وائرس کے کیسز میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ وزیر صحت کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس انفیکشن اب نئی شکل اختیار کر چکا ہے جو پہلے والے اسٹرین سے زیادہ خطرناک ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں جنگی جرائم کی تحقیقات سے متعلق بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC کے فیصلے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اسے یہودیوں کے خلاف نظریات قرار دے دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے اسرائیلی مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں جنگی جرائم کی تحقیقات کی راہ ہموار کرنے والے بین الاقوامی فوجداری عدالت کے فیصلے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیا اور کہا ہے کہ خالصتاً یہودی مخالف جذبات ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم کی حیثیت سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم انصاف کے تحفظ کے لیے اپنی پوری طاقت سے لڑیں گے۔ واضح رہے کہ ICC نے فیصلہ دیا ہے کہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی صورتحال کا جائزہ لینے کا دائرہ اختیار رکھتا ہے۔ واضح رہے کہ ICC نے فیصلہ دیا ہے کہ وہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی صورتحال کا جائزہ لینے کا دائرہ اختیار رکھتا ہے، جس سے ٹریبیونل کو جنگی جرائم کی تحقیقات کا راستہ ہموار
ہوگا۔ آئی سی سی کے پروسیکیوٹر نے عدالت سے اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں تک عدالت کے دائرہ اختیار سے متعلق قانونی رائے طلب کی تھی۔ آئی سی سی نے کہا ہے کہ ان کے ججوں کی اکثریت نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ عدالت کا دائرہ اختیار 1967 سے اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں یعنی غزہ اور مغربی کنارے بشمول مشرقی یروشلم تک پھیلا ہوا ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔